السلام علیکم۔ ناول لارے قسط نمبر 14۔ تو مجھے ڈھونڈ میں تجھے ڈھونڈوں، کوئی ہم میں سے رہ کیا کہیں۔ وقت کی دھڑکن پر کبھی کوئی پاؤں رکھ کر اسے جینے سے روک سکا ہے بھلا؟ وقت کا کام تو ہر حال میں چلتے ہی رہنا ہے۔ زندگی رک سکتی ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں، مگر وقت کو روکنا کسی کے بس میں نہیں۔ وقت کے بے در صحراؤں میں کبھی سیرابوں کی گرم ریت سانسوں میں اڑتی، تو کبھی برف جیسی رتوں میں رگوں میں لہو منجمد ہو گیا، مگر زندگی کا سفر کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوا۔ جسم کے شجر پر جدائی کا ٹھہرا ہوا موسم روز انتظار کی ایک نئی کوپل پیدا کر دیتا تھا۔ زندگی کے دشت بلا میں امیدوں کے سہارے 3 سال گزر چکے تھے، جن کے ہزاروں لمحوں میں اس نے صدیوں کی مسافت طے کی تھی۔ حور اور نور 3 سال کی ہو چکی تھیں اور خوب باتیں کرنے لگی تھیں۔ وہ سب ان کی پیاری اور معصوم باتوں پر نہال ہو جاتی تھیں۔ تب لاریب کے دل میں گہرے دکھ پھر کروٹ لینے لگتے تھے۔ ریان بھی ان کی معصوم باتوں پر کس قدر نہال ہوتا، یہ کثک چین نہ لینے دیتی تھی۔ اور وہ پھر اداسی کے صحراؤں میں پچھتاووں کی گرم ریت پر اپنے پاؤں جلتے محسوس کرتی، تو استانی جی کی تسلیاں اس کے لیے مرہم بن جاتی تھیں۔ جب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو پھر مایوس ہونا بھی چھوڑ دو بیٹی۔ آگے کی طرف چل رہی ہو تو بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، ورنہ سفر کٹھن اور مشکل ہو جائے گا۔ اتنی ہمت سے اتنے سال گزار لیے ہیں نا، تو پھر آگے بھی اللہ سے اچھی امید رکھو اور اپنا مشن نہ بھولو۔ اب بچیاں ماشاءاللہ 3 سال کی ہو چکی ہیں، اس لیے میرا خیال ہے ان کی رسم بسم اللہ کر لی جائے، ان کی قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز ہو جائے، تاکہ وہ جلد از جلد قرآن پاک حفظ بھی کر لیں۔ استانی جی نے اسے اس کا مقصد زندگی یاد دلایا۔ جی استانی جی، میری بھی یہی خواہش ہے، وہ فوراً بولی۔ اگلا دن جمعہ مبارک تھا۔ استانی جی اس نیک کام کا آغاز اس مبارک دن سے کرنا چاہتی تھیں۔ لاریب نے بچیوں کو غسل کرا کر نیا لباس پہنایا تھا، جو اس نے ان دونوں کے لیے خود تیار کیا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے کرتے پاجامے میں وہ دونوں آسمانی حور لگ رہی تھیں۔ استانی جی نے انہیں اسی رنگ کے اسکارف بھی باندھ دیے تو ان کی معصومیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ کس لیے ہے نانی جان؟ حور نے پوچھا۔ میری جان، آج سے آپ قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کرو گی۔ قرآن پاک ہمارے پیارے اللہ کی کتاب ہے، جو ہم سب انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، اور یہ دنیا کا سب سے پیارا اور قیمتی تحفہ ہے۔ معلوم ہے نا، جب کوئی ہمیں تحفہ دیتا ہے تو ہم اسے کتنے پیار سے رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے اور اسے پڑھنا ہم سب کا فرض ہے۔ استانی جی نے پیار سے سمجھایا۔ جس طرح آپ نے ہمیں تحفے دیے ہیں اور ہم اسے سنبھال کر رکھتے ہیں، نور نے بھی کہا۔ استانی جی نے ان کی معصومیت پر فدا ہو کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ آج آپ دونوں کا پہلا سبق شروع ہوگا۔ جس طرح بہت سی باتیں یاد کر لیتی ہو نا، اسی طرح سبق بھی یاد رکھنا ہے روزانہ۔ لاریب نے انہیں پیار کرتے ہوئے سمجھایا۔ استانی جی مٹھائی پہلے ہی منگوا چکی تھیں اور اب دونوں کو تخت پر بٹھا کر انہوں نے رحل میں رکھا قرآن پاک اٹھایا اور عقیدت سے اسے بوسہ دیا۔ بچیوں کو بھی ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی۔ قرآن پاک ان سے اٹھایا نہ گیا۔ استانی جی نے اپنے ہی ہاتھ میں تھام رکھا اور پھر ان کے ننھے لبوں سے باری باری بوسہ دیا۔ جو چیز ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے تو ہم پیار سے اسے چومتے ہیں نا، جیسے تمہاری امی اور ہم سب تم دونوں کو پیار کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب ہے، اسی لیے اسے کھولنے سے پہلے عقیدت سے بوسہ دینا چاہیے۔ استانی جی انہیں بہت پیار اور آسان طریقے سے سمجھا رہی تھیں۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کھولا اور سورہ فاتحہ کے مقدس روشن الفاظ بصارتوں کو ٹھنڈک دینے لگے۔ استانی جی نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ انہیں سکھایا اور پھر بار بار دہرا کر یاد کرانے لگیں۔ حور اور نور نے لگن اور شوق سے پہلا سبق دہرایا۔ چند مرتبہ کی مشق نے انہیں جلد ہی یاد کرا دیا۔ ماشاءاللہ، استانی جی نے ان کے بالکل درست تلفظ کے ساتھ یاد کر کے سنانے پر خوش ہو کر گلے سے لگایا، ان کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر لاریب کو بھی مبارکباد دی۔ بچیاں ماشاءاللہ ذہین ہیں، بہت جلدی سبق یاد کر لیا کریں گی۔ استانی جی بہت خوش تھیں۔ پھر وہ انہیں شاباش دینے کے ساتھ کہنے لگیں، آج کا اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اب میں روزانہ آپ کو اسی وقت نیا سبق دیا کروں گی، جسے آپ نے اچھی طرح یاد کر کے مجھے سنانا ہوگا۔ استانی جی نے پیار سے ہدایت دی اور پھر مٹھائی سب کو کھلانے کے ساتھ بچوں میں تقسیم کر دی۔ حور اور نور کی دینی تعلیم کا آغاز لاریب کی خواہش کے مطابق ہو گیا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔
مگر اندر ہی اندر وہ ریان کی غیر موجودگی میں اس خوشی کے ادھورے پن کو محسوس کر کے اداس بھی ہوئی۔ محبت میں نہ جانے فاصلوں کی ریت کیسی ہے، اسے بے چہر کی کیا دکھ کہوں یا بے بسی کا دکھ، اسے واپس پلٹنا پڑ گیا ہے اور مجھے کہنا پڑا ہے راستے لوٹا نہیں کرتے۔ جدائی کے اذیت خانے میں درد سہتے سہتے 3 سال کیسے گزرے، یہ ریان کی اداس زندگی کا ہر لمحہ جانتا تھا۔ جب زندگی ہر پل یادوں کی اوک سے آنسو پلاتی ہے، انہی اذیتوں میں زندگی اپنے چلن کے ساتھ سسکتے ہوئے رینگ رہی تھی۔ میرے گھر کی دیواروں پر نہ صرف اداسی بال کھولے سو رہی ہے کہ مزداق گھر کے ماحول میں اداسی، خاموشی اور سناٹوں کا راج تھا۔ ہر طرف ایک وحشت نے قدم جما لیے تھے۔ ریان نے اپنے آپ کو کاروباری مصروفیات میں گم کر لیا اور زیادہ وقت آفس کے کاموں میں ہی گزارتا۔ آفس کے کام سے کبھی کبھار شہر سے باہر چلا جاتا۔ اب زندگی میں اس کے لیے باقی بچا ہی کیا تھا۔ رجا کی وفات کے بعد گھر میں ایک سوگ اور ماتم کی کیفیت رہتی تھی اور اسے اس خاموشی سے وحشت ہوتی تھی۔ حور اور نور کو یاد کر کے دل بہت بوجھل رہنے لگا اور اب ان کی کمی کو وہ سبھی محسوس کرنے لگے تھے، مگر اپنی اپنی انا کے خول میں بند حمیدہ بانو اور بخاری صاحب کھل کر اس بات کا اظہار نہ کر پاتے تھے۔ البتہ صفیہ بیگم ضرور انہیں یاد کر کے روتی تھیں۔ رجا کو اللہ نے واپس لے لیا، مگر میری حور اور نور نہ جانے کہاں ہوں گی۔ آج وہ ہوتیں تو اس گھر کی اداسی یوں نہ کاٹتی ہمیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہ سکی تھیں۔ بخاری صاحب ان کی اس بات کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ضرور صفیہ بیگم کے منہ سے ان بچیوں کا ذکر سن کر ناراض ہوتے، مگر اب وقت کے ہاتھوں اپنی تہی دامنی اور گھر کی اداسی محسوس کر رہے تھے، اسی لیے صفیہ بیگم کی بات انہیں بری نہ لگی۔ حمیدہ بانو بھی کچھ نہ بولیں۔ وقت کے گھاؤ نے انہیں بھی جھکا دیا تھا، مگر ثمینہ کو اپنے خالی پن کا زیادہ احساس نہ ہوا۔ چند دنوں کے غم اور سوگ کے بعد وہ پھر نارمل ہو گئی تھی اور اس نے اس گھر کی خاموشی، بوریت اور یکسانیت سے اکتا کر اپنی دلچسپیاں گھر کے باہر تلاش کر لیں۔ وہ اپنی اداسی کو بہلانے کے بہانے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں نکل جاتی، کبھی شاپنگ، کبھی مووی۔ اس کے معاملات میں تبدیلی نہ آئی۔ ریان بھی آفس سے دیر سے آتا اور خالی گھر میں وہ 3 بوڑھے اداسی کے ہاتھوں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ بخاری صاحب اب بہت خاموش ہو گئے تھے، اندر ہی اندر اس دکھ کو محسوس کرتے تھے، مگر کہہ نہ پا رہے تھے۔ رجا کی المناک موت نے اس پتھر میں شگاف تو ڈال دیا تھا، مگر لاریب اور بچوں کو گھر سے نکالنے کا اعتراف جرم میں ان کی انا آڑے آتی تھی اور وہ کسی طور یہ قبول کر کے ریان اور صفیہ بیگم کی نگاہوں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بس دبے دبے لفظوں میں صفیہ بیگم سے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا کرتے، مجھ سے اس گھر کی اداسی اور ویرانی نہیں دیکھی جاتی، دل ہولنے لگتا ہے شام سے ہی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے بخاری صاحب، اب جو کچھ ہو رہا ہے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیں۔ اللہ پاک اس گھر کی ویرانی میں پھر کوئی پھول کھلا دے۔ بخاری صاحب کی خواہش انہیں اندر سے بہت کمزور کر چکی تھی۔ میں نے حمیدہ سے کئی بار کہا ہے وہ ثمینہ کو ڈاکٹر کو دکھائے، تم خود لے جاؤ ثمینہ کو۔ بخاری صاحب نے کہا، وہ میری بات مانے گی؟ صفیہ بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی گہرے طنز سے کہا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور خاموش ہو گئے۔ ان کی لاڈلی بہو اب اپنی منمانی کرتی تھی، اپنی مرضی کی مالک تھی۔ اولاد کی کمی کا شکوہ کبھی اس کے لبوں پر نہیں آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اپنی آزادی بہت عزیز ہے اور وہ خود اولاد کی زنجیر پاؤں میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ صفیہ بیگم نے حمیدہ بانو سے بہت اصرار کیا کہ ثمینہ کو ڈاکٹر پر جانے کی ضرورت ہے، اپنا چیک اپ کرائے کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ حمیدہ بانو ان کی بات سن کر خاموش اور پریشان ہو گئیں۔ وہ تو اصل حقیقت جانتی تھیں اور یہ راز سینے میں دبا کر خود اذیت کی چکی میں پستی تھیں، مگر اس مصلحت کے تحت خاموش تھیں کہ اگر یہ بات ان سب کو پتہ چل گئی تو گھر میں نہ صرف طوفان آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ثمینہ کی خوشیاں بھی بہا کر لے جائے گا۔ مگر اللہ پاک نے ہر کام کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب اس گھر کی یہ تنہائی اور اداسی ہمیشہ کے لیے اس گھر کی دیواروں پر بسیرا کرنے والی تھی۔ اس شام اچانک ثمینہ کی طبیعت خراب ہوئی تو یوں لگا کہ شاید اس ویرانی میں پھول کھلنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، اللہ کے یہاں کیا ممکن نہیں، معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے۔
حمیدہ بانو موزے کی آس لگا کر پھر سے اللہ کے آگے سجدوں میں جھک گئیں، مگر اب مکافات عمل کا جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر رکا نہیں۔ ریان آفس سے واپس گھر آ رہا تھا کہ اسے راستے میں جاوید کی کال آئی۔ وہ اسے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ مبارک ہو میرے دوست، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں بھی آ رہا ہوں۔ ریان نے خوش دلی سے مبارکباد دی اور گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف موڑ دیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ پھر موبائل بج اٹھا۔ صفیہ بیگم کی کال دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوا۔ جی امی، خیریت تو ہے؟ اس نے گاڑی روک کر کال اٹینڈ کی۔ بیٹا، آج دوپہر سے ثمینہ کی طبیعت بہت خراب ہے، تم جلدی گھر پہنچو تاکہ اسے ڈاکٹر کے لے جا سکو، صفیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اچھا، آتا ہوں۔ ریان نے فون بند کر کے گاڑی پھر گھر کی طرف موڑ لی۔ گھر پہنچا تو ثمینہ کے ساتھ حمیدہ بانو بھی جانے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ ریان انہیں لے کر اسی ہسپتال میں آ گیا جہاں رضا پیدا ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ڈاکٹر کے کلینک پر چھوڑ کر وہ جاوید کے بیٹے کو دیکھنے چلا گیا۔ جاوید اور اس کی بیوی سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ریان نے نومولود کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور اس کے ننھے ہاتھ پر منہ دکھائی کی رقم بھی رکھ دی۔ تمہاری زندگی کی ویرانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ریان، میری دل سے دعا ہے کہ تمہاری سونی زندگی میں پھر سے بہار آ جائے۔ جاوید اپنی خوشی میں اس کا غم بھولا نہیں تھا۔ مجھے کسی نئی بہار کی تلاش اور آس نہیں ہے جاوید، میرے اجڑے گلشن کی بچھڑی کلیاں مجھے مل جائیں، میرے لیے وہی بہار ہے۔ ریان کی اداسی اس کی آنکھوں سے چمکنے لگی۔ اللہ کرے، جاوید نے دل سے دعا دی۔ اس سے اجازت لے کر ریان باہر آیا تو یاد آیا کہ ثمینہ اور حمیدہ بانو کو کلینک چھوڑا تھا۔ آپ جو سمجھ رہی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں حمیدہ بی بی، ڈاکٹر صاحبہ ان سے کہہ رہی تھیں۔ میں تو خود حیران ہو گئی تھی کہ ایسا شاید کسی معجزے سے ہی ہو سکتا ہے، مگر اب ایسی بات نہیں، اور یہ بات میں آپ کو ان کی پہلی بچی کی پیدائش پر بتا چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی آواز سن کر ریان حیران ہی تو رہ گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے اندر آنے کے لیے دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا۔ وہ اندر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ریان کچھ پوچھنے والا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ خود بول پڑی۔ آئی ایم سوری ریان صاحب، مجھے یہ تکلیف دہ خبر آپ کو بتانی پڑ رہی ہے۔ یقیناً یہ بات آپ اور آپ کی فیملی کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے، یہ آپ کی مسز ثمینہ ماں نہیں بن سکتی، اور یہ بات تو آپ کی پہلی بچی کی پیدائش پر ہی حمیدہ بی بی کو بتا دی تھی۔ انہوں نے اب تک یہ بات آپ کو بتائی کیوں نہیں، یہ بہتر جانتی ہوں گی، مگر مجھے بہت دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی زبان سے وہ تلخ حقیقت عیاں ہو رہی تھی جس پر حمیدہ بانو نے پردے ڈال رکھے تھے۔ ریان اپنی سیٹ پر لرز کر رہ گیا۔ یہ کیسا انکشاف تھا جس سے وہ اب تک لا علم تھا؟ اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے حمیدہ بانو کی طرف دیکھا جو کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی، اور ثمینہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو کر سفید پڑ چکا تھا۔ کیا آپ مجھے پرانی رپورٹس دکھا سکتی ہیں؟ شدید صدمے کی کیفیت میں ریان نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں وہ رپورٹس تو فی الحال نہیں دکھا سکتی، لیکن آج کے ٹیسٹ کی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کو مل جائے گی، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا۔ ثمینہ کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنا بڑا سانحہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر تو سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اپنی ماں سے کیا کہے، اس نے یہ بات کیوں چھپائے رکھی۔ چلیں، ریان نے رپورٹس لینے کے بعد ان سے کہا۔ وہ دونوں خاموشی سے شکستہ قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے آ گئیں۔ ریان کے ذہن میں ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں گردش کر رہی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی مرضی یا اللہ کی بے آواز لاٹھی۔ وہ بالکل خاموش تھا اور اس کی خاموشی میں ثمینہ اور حمیدہ بانو کو طوفان چھپے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے اس کے موڈ کی برہمی اور اس کے اندر اٹھنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی تو ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اب اس کے سامنے مزید اداس ہوتی شاموں کے اجاڑ راستے تھے۔ بخاری صاحب بے چینی سے کسی خوشخبری کے انتظار میں ٹہل رہے تھے، جبکہ صفیہ بیگم ریان کو فون ملا رہی تھیں اور وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے اپنا موبائل بند کر کے ابھی رکھا ہی تھا کہ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونک اٹھے۔ ریان بہت تیزی اور غصے میں اندر داخل ہوا۔ اس نے وہ رپورٹس میز پر ان کے سامنے پھینک دیں۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ صفیہ بیگم نے بے تابی سے پوچھا۔
اور بخاری صاحب نے بھی پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ صفیہ بیگم کو اپنا شک یقین میں بدلتے محسوس ہوا تو دل کسی خدشے سے دھڑک اٹھا۔ بخاری صاحب نے اس کے پیچھے اندر آتی حمیدہ بانو اور ثمینہ کی طرف دیکھا، جن کی نڈھال چال اور چہروں کے اڑتے رنگ بتا رہے تھے کہ کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ حمیدہ بانو اب اس راز کے تشتر باز ہونے پر خوفزدہ تھیں اور ان کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بہت گھمنڈ اور زوم تھا نا آپ کو بابا؟ ریان کا طنز بھرا لہجہ بخاری صاحب کی تشویش میں اضافہ کر گیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ خود دیکھ لیں اپنی لاڈلی اور چہیتی بہو کی رپورٹس۔ یہ وہ بنجر زمین بن چکی ہے جس میں اب کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ بہت مان تھا آپ کو کہ آپ کی چہیتی بہو ثمینہ ہی آپ کو اس گھر کا وارث دے گی۔ اب دیکھ لیں بابا، آپ کا غرور، تکبر، آپ کا زوم اور مان کس طرح ریزہ ریزہ ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ریان؟ صفیہ بیگم اور بخاری صاحب کا دل بیٹھنے لگا۔ انہیں تو یقین نہ آ رہا تھا کہ ریان کیا کہہ رہا ہے۔ تم نے اچھی طرح رپورٹس دیکھی ہیں؟ کہیں غلط رپورٹس تو نہیں اٹھا لائے؟ بخاری صاحب کی آخری سانس لے رہی تھی، آواز ڈوب رہی تھی۔ آپ خود دیکھ اور پڑھ لیں، آپ کی ثمینہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب پوتے کی خواہش کو ہمیشہ کے لیے دل میں دفن کر لیں بابا۔ ریان کا نفرتوں کے تیر میں بجھا ایک ایک لفظ دل اور جذبات پر کاری ضرب تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بخاری صاحب یقین کرنے پر تیار نہ تھے۔ یقین نہیں آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لیں، یہ تو رجا کی پیدائش سے ہی سب کچھ جانتی ہیں، اور یہ بات انہوں نے اتنے سال ہم سے چھپا کر رکھی۔ ریان کا غصہ اور جذباتی پن فطری امر تھا۔ وہ تیزی سے حمیدہ بانو کی طرف پلٹا۔ پھپھو، آپ کو تو معلوم تھا نا، پھر آپ نے یہ بات کیوں چھپا کر رکھی؟ کیا آپ ساری زندگی اس پر پردہ ڈال کر رکھتی؟ ان کے قریب آ کر زرد چہرے اور خوفزدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ حمیدہ بانو کا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو، اس خوف سے نہیں بتائے کہ کہیں تم ثمینہ کو طلاق نہ دے دو۔ لرزتی آواز میں اس نے نظریں ملائے بغیر کہا تھا۔ تو کیا اب طلاق نہیں دے سکتا؟ ریان پوری قوت سے چیخا اور پھر ثمینہ کی طرف آیا، جو اب ماں کی طرح ہی کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ کی ساری تازگیاں اب زردیوں میں ڈھل رہی تھیں۔ کیا اب میں تم جیسی بانجھ عورت کو ساری زندگی برداشت کروں؟ اس کے دھاڑتے ہوئے لہجے میں نفرت اور آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں ثمینہ کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گئیں۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ریان، اور نہ ہی مجھے یہ بات پہلے معلوم تھی۔ وہ سسک اٹھی۔ اب پتہ چلا تقدیر کا وار اور اپنا تڑپنا سسکنا کہ اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی ظالم سزائیں سنا دی جائیں تو کیسی تکلیف اٹھتی ہے۔ ریان نے اس کا شرمندہ چہرہ اوپر کیا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، قصور تو لاریب کا بھی نہیں تھا۔ ریان نے بڑے دکھ سے ان کے ستم یاد کیے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی تمہیں طلاق دے دوں۔ وہ بہت جنونی ہو رہا تھا۔ نہیں ریان، یہ غضب نہ کرنا۔ حمیدہ بانو نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ریان، میں بھی تمہیں اس ناپسندیدہ فعل کی اجازت نہیں دوں گی۔ صفیہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب بتائیں بابا، اب آپ کے پوتے کی خواہش کے لیے میں تیسری شادی کر لوں؟ طنز کا زہر ریان کے لہجے نے اگلا، جو بخاری صاحب سے نگلا نہیں گیا۔ وہ تو اب تک سکتے کے عالم میں سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ نہیں ریان بیٹا، ایسا ظلم نہ کرو، میری بیٹی یہ دکھ نہیں سہ سکے گی۔ حمیدہ بانو روتے ہوئے بولی۔ لاریب نے بھی تو اس کی صورت میں سوتن کا دکھ سہا تھا، کیا وہ پتھر تھی؟ ریان کو آج دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل رہا تھا۔ میری بیٹی پر رحم کرو بیٹا، وہ تو پہلے ہی اس دکھ سے نڈھال ہو رہی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے بھی کتنی تکلیف دہ ہے۔ ایک عورت کو اس کے خالی اور بانجھ پن کا احساس زندہ درگور کر دیتا ہے۔ تم اسے مزید دکھ نہ دو، میری تم سے التجا ہے بیٹا۔ حمیدہ بانو کے ہاتھ ریان کے آگے بندھے تھے اور آنکھیں شرمندگی کے احساس سے جھکی آنسو بہا رہی تھیں۔ ریان نے ایک نفرت بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صفیہ بیگم کو ثمینہ اور حمیدہ بانو سے اس دکھ پر ہمدردی تھی، مگر اپنے بیٹے کے بے اولاد ہونے کا دکھ شدید تھا۔ تقدیر کے یہ ستم ان کے بیٹے کے لیے ہی کیوں تھے؟ بخاری صاحب بہت شکستہ قدموں اور نڈھال چال کے ساتھ حمیدہ بانو اور ثمینہ کے قریب آئے۔ میں نے تم دونوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا حمیدہ؟ اس کا صلہ آج مجھے یہ مل رہا ہے کہ میں زندگی بھر اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد دیکھنے کے لیے ترستا رہوں۔ آنسوؤں سے رندھی آواز میں انہوں نے ثمینہ کی طرف دیکھا۔
اس میں میرا کیا قصور ہے ماموں؟ کیا مجھے اس بات کا دکھ نہیں؟ سمینہ سر جھکائے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ تمہارا قصور نہیں ہے، مگر سزا ہمیں مل رہی ہے۔ رجا کے جانے کے بعد کیا تمہیں اس گھر کی ویرانی کا احساس نہیں ہوتا؟ اب تک تو ہم خاموشی سے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کرتے رہے، مگر اب سب کچھ جان لینے کے بعد بھی ہم اپنے اکلوتے بیٹے کو بے اولاد کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب میں ریان کی شادی کراؤں گا، اس گھر کو بے رونق نہیں دیکھ سکتا میں۔ بخاری صاحب پہلی بار ان پر ناراض ہوئے۔ بھائی صاحب کچھ خیال کریں، سمینہ آپ کی لاڈلی بہو ہی نہیں، آپ نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا ہے، کیا اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کریں گے؟ میں نے سمینہ کو ہمیشہ بیٹی سمجھا اور اس کی ہر خوشی کا خیال رکھا، یہ ظلم نہیں ہے، ہماری خواہش ہے، اور اب ساری بات معلوم ہو جانے پر میں اس گھر کی ویرانی مزید نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی ریان کو بے نام و نسل دیکھ سکتا ہوں۔ بس کریں بخاری صاحب، صفیہ بیگم کے حوصلے پانی ہو گئے۔ ریان کو بے اولاد نہ کہیں، اس کی پیاری پیاری بچیاں ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اور رہی اس کی مزید شادی کی بات تو میرے بیٹے کی زندگی کھیل تماشا نہیں، آپ سب نے مل کر میرے بیٹے کی زندگی اور خوشیاں برباد کر دی ہیں، اب میں کسی کو بھی اس کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی، یہ شاید قدرت کی طرف سے سزا ہے بخاری صاحب۔ صفیہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اتنا بڑا غم اور صدمہ کسی سہانے سے کم نہ تھا جس نے بخاری صاحب کو نڈھال کر دیا۔ صفیہ بیگم کی بات دل کو جا کر لگی تھی۔ قدرت کی طرف سے سزا۔ وہ صوفے پر شکست خوردہ انداز میں ڈھہ گئے۔ آج ان کا ظلم، ان کا تکبر اور گھمنڈ ان کے اپنے ہی قدموں میں سسک رہا تھا۔ سمینہ پر بڑا مان تھا کہ وہ اس گھر کو وارث دے گی۔ وہ مان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوا تو آنکھوں میں کرچیاں چبھنے لگیں، سماعتوں میں ان کی اپنی ہی کئی آوازیں زخم بننے لگیں جو انہوں نے بڑے غرور و تکبر سے لاریب سے کہی تھیں۔ سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور وہ وہاں تنہا بیٹھے رہ گئے۔ ریان کی بے اولادی اور سمینہ کا بانجھ پن ایک ایسی تلخ حقیقت بن کر سامنے آئے کہ ان کا پورا وجود جھٹکوں کی زد میں آ گیا۔ بے ارادہ ہی ان کی نظر سامنے کھلی کھڑکی سے انیکسی کی طرف اٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھے اور کھڑکی میں آ کھڑے ہوئے، انیکسی کی طرف جانے والے اس اداس راستے کو دیکھنے لگے جہاں ارد گرد کے درختوں سے بہار روٹھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ درخت بھی موسم کی ستم ظریفیاں برداشت نہ کر پائے تھے، خزاں رسیدہ خشک پتے بکھرے ہوئے تھے اور ہوا کی سرسراہٹ ان میں ایک خوفناک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس ارتعاش میں اچانک ہی معصوم چیخوں کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ ہواؤں کے مدھم شور میں لاریب کی سسکیاں سنائی دیں، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی لاریب اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکلی ہو۔ وہ ہیبلے انہیں اپنی طرف آتے محسوس ہوئے تو انہوں نے کھڑکی بند کر دی، مگر وہ معصوم چیخیں اور لاریب کی آہیں کسی آسیب کی طرح ان کی سماعتوں کا پیچھا کرتی رہیں۔ آج اگر وہ ہوتیں تو ایک لمحے کو یہ خیال دل کو چھو کر گزرا، نہیں نہیں، ایک اداکارہ کی بیٹیاں ہماری اولاد نہیں ہو سکتیں۔ لمحہ بھر کے لیے دل میں نرمی کا احساس جاگا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے پھر انا کے خول نے جکڑ لیا۔ گھر میں ایک سوگ اور ماتم کی سی کیفیت چھا گئی، سناٹوں سے وحشت ہونے لگی، خاموشیوں کا اداس راج تھا اور خوشیوں کا دور دور تک کچھ پتہ نہ تھا، نہ ہی ان ویرانیوں میں پھول کھلنے کی کوئی آس تھی۔ یہی سوچیں انہیں نیند کی دواؤں کے باوجود سکون نہ لینے دیتی تھیں۔ اس گھر کی اداسی اور سناٹوں کی ذمہ دار سمینہ تھی، اس راز کو چھپانے والی ان کی اپنی بہن تھی۔ ایک ملال سا تھا دل میں نے حمیدہ اور سمینہ کے لیے کیا نہیں کیا۔ جوانی میں حمیدہ کے بیوہ ہونے کے بعد اس کے سر پر اپنی چھاؤں کر دی، سمینہ کو بیٹی بنا کر پالا، اس کی ہر خوشی کا احترام کیا، یہاں تک کہ اپنے ہی بیٹے کی خوشیاں داؤ پر لگا دیں، مگر اس کے باوجود مجھے کیا ملا؟ گھر کا خالی پن، ہمیشہ کے لیے ریان کی سونی زندگی اور ویرانی۔ ایک اولاد اللہ نے لے لی اور باقی کو میں نے۔ وہ بہت کچھ سوچ کر دکھی ہو رہے تھے، ان کی سسکیاں ان کے سینے میں دم توڑ رہی تھیں، اس لیے کہ انا کے مارے ہوئے وہ اب کسی کے سامنے رو کر اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں اور اپنی شکست اور جرم کا اعتراف کر لیں، مگر اب کیا فائدہ؟ کیا ریان کی اولاد واپس مل سکے گی اس طرح؟ ایک سوالیہ نشان آسیب کی طرح ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کمرے کی تنہائیوں سے گھبرا کر وحشت زدہ سے ہو کر باہر آ گئے۔ حمیدہ بانو اور سمینہ اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئیں، ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔
وہ آؤٹنگ اور شاپنگ سے آ رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بخاری صاحب نے انہیں خوش دیکھ کر پوچھا۔ بھائی صاحب، آج کتنے دنوں کے بعد تو سمینہ باہر نکلی ہے۔ اس طرح تو گھر میں بند اداس رہ کر اس کی طبیعت گھبرا رہی تھی۔ اب تک وہ سوگ مناتی رہی ہے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب آگے دیکھنا ہے، حمیدہ بانو نے کہا۔ جو ہوا وہ بہت برا ہوا ہے حمیدہ، ہم ابھی تک اس صدمے سے نہیں نکل پائے اور تم آؤٹنگ کرتی پھر رہی ہو۔ کیسی آؤٹنگ بھائی صاحب؟ سمینہ کو کچھ کپڑے لینے تھے اور بس، کل اس کی سالگرہ بھی تو ہے نا، حمیدہ بانو نے بتایا۔ کچھ شرم اور لحاظ بھی ہے یا نہیں؟ ابھی ہمارے لیے اتنا بڑا سانحہ گزرا ہے، ہم سب اتنے دکھی ہیں اور تم سالگرہ منانے چلی ہو۔ بخاری صاحب نے غصے سے کہا۔ ماموں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ تو میری ہر خوشی کا خیال مجھ سے زیادہ رکھتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کی وہی سمینہ ہوں ماموں، وہ بولی۔ مگر اب حالات بھی وہ نہیں رہے، بخاری صاحب نے بھی اعتراض کیا۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا ماموں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے مجھے کوئی دکھ یا غم نہیں۔ تمہیں کتنا دکھ ہے نظر آ رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے سالگرہ منانے کی۔ بخاری صاحب اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر بولے تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماموں؟ آپ تو میری ہر خوشی کو خود مناتے تھے۔ ہاں، مگر اب میں دکھی ہوں، اس گھر کی ویرانی نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر میں کیا کروں ماموں؟ میں تو اس غم کو آپ کی طرح دل سے نہیں لگائے رکھ سکتی، میری بھی اپنی کوئی زندگی اور خوشی ہے۔ وہ ان کا لحاظ کیے بغیر بولی۔ یہ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ بابا سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ باہر سے اچانک اندر آتے ریان نے اس کی ساری بات سن کر کہا۔ ماموں بھی تو میری خوشی کا کوئی احساس نہیں کر رہے، اب اور کیا چاہتی ہو تم؟ تمہارے اتنے بڑے جرم کے باوجود ہم نے تمہیں اس گھر میں اسی عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ورنہ کیا؟ وہ ترکی بترکی بولی تو ریان کا ہاتھ اس پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ تم واقعی اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں معاف کیا جاتا، شکر کرو کہ یہاں اس گھر میں عزت سے بیٹھی ہو، ورنہ طلاق دے کر فارغ کر دیتا۔ ریان نے بھی غصے سے کہا تو حمیدہ بانو پھر ڈر گئیں اور سمینہ کو چپ کرانے لگیں۔ آرام سے ریان، میں سمجھا دوں گی بیٹا اس کو، وہ بولی۔ تم سے محبت تو دور کی بات، تم تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو اب نہ تمہیں طلاق دوں گا اور نہ ہی اپناؤں گا۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اس گھر کے کونے میں پڑی سڑتی رہو اور اپنے حسد اور انتقام کی آگ میں تنہا جلتی رہو۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، مگر آج تم نے بابا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ریان کی نفرت اور غصہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، تب وہ پیر پٹک کر کمرے سے چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر کے اپنے احتجاج اور ناراضگی کا اعلان کیا۔ اس خاندان کے لیے اتنے بڑے دکھ کی وجہ بننے کے باوجود سمینہ پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اپنی ممکنہ دل جوئی اور ہمدردی سے نہ ملنے کی اس کی انا پر پے در پے حملے ہو رہے تھے۔ ریان سے تو اسے پہلے بھی کسی قسم کی امید نہ تھی اور آج اس نے اپنا سارا زہر اگل دیا تھا، مگر ماموں کا بدلتا رویہ، ان کی ناراضگی اور پوتے سے ہمیشہ کے لیے محرومی پر ان کی برہمی کا انداز سمینہ کے دل اور دماغ پر ضربے لگا رہا تھا۔ آج ان کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے نفرت کا عکس دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے ماموں کو ہمیشہ اپنے لیے شفقت اور مہربانیوں کے روپ میں دیکھا تھا، مگر آج ان کا غضبناک روپ سامنے آیا تو اس کا دل لرز اٹھا۔ ریان کے الفاظ تو اس کے دل اور دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ شدید غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ یہ سب تو مجھے پاگل کر دیں گے، اس نے خیال کے آتے ہی گاڑی کی چابی بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اٹھائی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حمیدہ بانو نے اسے تیزی سے باہر نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ جہنم میں، اس نے اسی تیزی اور غصے سے کہا اور باہر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حمیدہ بانو اس کے پیچھے لپکی مگر وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ اس کی سماعتوں میں نفرت آمیز آوازیں گردش کر رہی تھیں، دل اور ذہن میں تیز آندھیوں جیسا شور تھا۔ اب اسے سنائی نہ دینے کے ساتھ ساتھ دکھائی بھی نہ دے رہا تھا اور اس کی تیز رفتار گاڑی اس کے قابو سے باہر ہوتی آگے والے ٹرک سے ٹکراتے ٹکراتے بچی اور پھر گرین بیلٹ سے ٹکر لگتے ہی تیز رفتاری کی وجہ سے الٹ گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ سب ہسپتال میں موجود تھے۔ وہ تشویشناک حالت میں ہسپتال میں لائی گئی تھی،
جس وقت وہ تیز رفتاری سے گھر سے نکلی تھی۔ بخاری صاحب نے اسی وقت ڈرائیور کو اس کے پیچھے بھیجا اور جب تک وہ اس تک پہنچا حادثہ ہو چکا تھا۔ گاڑی کا جو نقصان ہوا سو ہوا، مگر ثمینہ شدید زخمی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے اسے ہسپتال پہنچا کر ان سب کو اطلاع دی۔ ایک کے بعد ایک پریشانیاں تھیں جو اس گھر پر قہر الہی بن کر ٹوٹ رہی تھیں۔ ثمینہ 2 دن ICU میں بے ہوش رہی تھی اور جب ہوش آیا تو اس کا پورا وجود پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ کام نہ کر رہا ہو۔ ابھی تو اتنی بڑی محرومی کا صدمہ کم نہ ہوا کہ حمیدہ بانو پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ ریڑھ کی ہڈی پر ضربیں آئی تھیں اور دماغ کی طرف سے کمر تک جانے والی نسیں متاثر ہوئیں، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ شدید متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ ابھی کچھ اہم ٹیسٹ باقی تھے، ان کی رپورٹس آنے پر ہی کچھ کہا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے ان سے دعا کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ حمیدہ بانو اس کی سلامتی اور زندگی کی دعائیں مانگتی نہ تھک رہی تھیں۔ ان کی دعاؤں سے اسے زندگی تو مل گئی، مگر اس کا وجود ادھورا رہ گیا، اور وہ ادھورا وجود بھی ابھی پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ گردن کالر کے بوجھ سے اکڑی ہوئی تھی اور چہرے پر زخموں اور جھلس جانے کے نشانات۔ وہ جس وجود کو بڑے تنتنا کے ساتھ لے کر گھر سے نکلی تھی، اب زخموں سے چور پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسپتال کے بیڈ پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اب تقدیر کا وار بہت گہرا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی خاموش لاٹھی بہت زور سے ان پر برسی۔ لمحوں میں سب کچھ فنا ہو گیا۔ وہ تکبر خاک بسر ہوا اور سارا گھمنڈ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا۔ اب ان کے پاس باقی کیا بچا تھا؟ صرف اور صرف عمر بھر کے پچھتاوے اور جوان بانجھ بیٹی کی عمر بھر کی معذوری۔ آہ لاریب، آج تمہاری آہ لگ گئی۔ حمیدہ بانو کے بین فضاؤں میں بکھر کر رہ گئے، مگر اب اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ بہت سا وقت ان کے ہاتھ سے پھسل چکا تھا جو اب ان کے لیے عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ 2 ماہ اسپتال میں رہنے کے بعد ثمینہ کو گھر لے آئے تھے، کیونکہ اسپتال میں مستقل رکنے سے حمیدہ بانو اور صفیہ بیگم اور خود ریان کی صحت اور کاروبار متاثر ہو رہا تھا۔ اب اسپتال میں تو ساری زندگی نہیں رکا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ تو اب زندگی بھر کا روگ تھا۔ اس لیے اب گھر پر ہی اس کے لیے میڈیکل بیڈ، ضروری انسٹرومنٹس کے ساتھ ایک مستقل نرس کا انتظام کر لیا گیا۔ ریان ہر وقت اس کی پٹی سے لگ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اسے جو کچھ ہو سکتا وہ کر رہا تھا۔ اب اسے اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا تھا، جو ان 3-4 ماہ کے عرصے سے متاثر ہو رہا تھا۔ ثمینہ کا علاج طویل ہی نہیں صبر آزما بھی تھا، اور اس کے لیے خطیر الرقم وقت اور پھر توجہ کی ضرورت تھی۔ ریان نے اپنے فرائض تندہی سے انجام دیے، مگر ثمینہ کی حالت میں صرف اتنا فرق آیا کہ اس کے زخم آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے تھے، مگر چہرے پر نشانات باقی تھے اور جسم خود حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ حمیدہ بانو بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھیں اور زیادہ وقت ثمینہ کے کمرے میں گزارتی تھیں۔ بیٹی کی زندگی کی بے بسی دیکھ کر چپکے چپکے آنسو بہاتی تھیں۔ لاریب کے ساتھ کی گئی زیادتیاں جرم کا شدید احساس بن کر ان کے سامنے دیوار کی طرح آ کر کھڑی ہوتیں تو اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگتا۔ ان کے دل اور ذہن میں وہ منظر پیوست ہو گئے تھے جب انہوں نے بھائی کے ساتھ مل کر لاریب کی بچیاں اسے چھین کر اس گھر سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ کسی مجبور ماں کی گود اجاڑنے کی کوشش کا انجام دیکھ لیا حمیدہ بانو۔ آج تمہاری بیٹی ہمیشہ کے لیے اولاد اور زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو کر ایک بے ثمر سوکھے شجر کی طرح نامراد ناکام تمہاری آنکھوں کے سامنے لاچار پڑی ہے، ہمیشہ کے لیے ندامت کا آنسو بن کر، دل کا دکھ، روح کا کرب اور جسم کا ایسا ناسور بن کر بے بس رہے گی جب تم اپنے جسم سے جسے تم اپنے جسم سے کاٹ کر پھینکنا بھی چاہو تو نہیں پھینک سکتی، اور یہ ناسور تمہارے وجود کو بھی اندر ہی اندر سڑاتا اور گلاتا رہے گا کہ تمہاری روح تک اس کی بساط محسوس کرے گی۔ ضمیر کی خلش اور سنزش انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ لاریب کا سیب دل اور ذہن سے جیسے چمٹ کر رہ گیا تھا اور وہ جاتے ہوئے بھی اس کی گرفت سے نکل نہ پا رہی تھی۔ لاریب کے لیے لگائی گئی آگ سے اپنا دامن بچا نہ پا رہی تھی، اور حسد اور انتقام نے ثمینہ کا اپنا ہی گھر پھونک ڈالا تھا۔ اس سے ملنا نہیں عمر آنکھوں کے صحراؤں میں آ کے کٹنے لگی ہے۔ جدائی کسی جان کنی کے تڑپتے پلوں کی طرح جسم و جاں میں اتر کر لرزنے لگی ہے۔ ہوا بن کے ٹھٹھرتی اداسی کے ہمراہ سوچوں کے سنسان گھر میں اترنے لگی
سوچوں کے سنسان گھر میں اترنے لگی ہے، مگر اس سے ملنا نہیں۔ دل دھڑکتا ہے لیکن خوشی کا کوئی گیت بجتا نہیں۔ اس طویل اور کٹھن سفر کی راہ میں کتنے ہی موسم آئے اور گئے، مگر جسم کے شجر پر ایک ہی موسم ٹھہرا تھا، انتظار کا موسم، امید اور آس کا موسم، جس کی زرد بیلیں اب بھی فصیل شہر جان پر لپٹی ہوئی تھیں اور اسے آنے والے دنوں میں اپنے ہرے ہونے کی آس پر زندہ رکھے ہوئے تھیں۔ بے شک خود کو پانے کی جستجو میں اس نے اپنا آپ کھو دیا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو کھو کر بھی بہت خوش تھی کہ اب جس راہ پر اس کے قدم پڑ چکے تھے وہ راہ کھوٹی نہ تھی۔ اس کے راستے سچی منزلوں کی طرف جاتے تھے اور اب اس کا سفر رائگاں نہ رہا تھا اور منزل بہت قریب تھی۔ اس دشت کی سیاہی میں آبلا پا اس نے 6 سال گزار ہی لیے۔ 6 سال! جدائی کی اتنی طویل مدت، بے شمار بے حساب لمحے، لیکن یہ لمحے رائگاں نہیں ہوئے تھے۔ وہ جب اس سفر نامعلوم پر نکلی تھی تو یادوں کے سوا اس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہ تھا اور نہ ہی منزل پر پہنچنے کی امید، مگر اب اس کی منزل 2-4 قدم ہی دور رہ گئی تھی۔ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے قدم پھر واپس نہیں پلٹتے۔ اس سفر تمام میں اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، صرف آگے بڑھنے کی لگن اور جستجو تھی جس نے اس کا مشکل سفر آسان بنا دیا تھا۔ اس نے استانی جی کی شاگردی اختیار کر لی تھی۔ استانی جی نے رفتہ رفتہ اسے اپنے علم کے خزانے عطا کرنے شروع کر دیے۔ اب استانی جی کی مدد کے لیے وہ ان کے ساتھ حاضر رہتی۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے وظائف لکھ کر رکھتی اور جہاں جس مسئلے کے لیے ضرورت ہوتی وہ ضرورت مند خاتون کو دیتی، انہیں اچھی طرح سمجھاتی اور اللہ کے کلام پر اعتقاد کے ساتھ عمل کرنے کی تاکید کرتی۔ اس کی شیریں گفتار اور دھیمی آواز اور لہجہ سائل خواتین کے دل میں اتر جاتا۔ وہ اس کے آواز کے سحر میں کھو کر اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس کی خوبصورت آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس صحنے میں ڈھال لیا تھا۔ وہ خود پابندی کے ساتھ فرائض، سنت اور نوافل کا اہتمام کرتی تھی، اس لیے اس کی تاکید میں بھی اثر تھا۔ قرآن و سنت کی روشنی سے خذ کیے گئے وظائف جو سب کو بتاتی وہ بھی پرتاثیر بن جاتے تھے۔ بہت جدوجہد اور تگ و دو اور ریاضت کے بعد اسے یہ مقام عطا ہوا تھا۔ اس نے اپنا دل کہیں گروی رکھ دیا تھا اور روح کو منجمد نہیں ہونے دیا تھا۔ اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت کا شعار اپنا کر اس نے اپنی روح کو گرما دیا تھا۔ اب یہی اس کی زندگی کا مقصد عظیم تھا۔ حور اور نور پوری دل جمعی سے قرآن پاک کی نہ صرف تعلیم حاصل کر رہی تھیں بلکہ اب انہوں نے 15 سپارے بھی حفظ کر لیے تھے، اور جب وہ اس کاف سے اپنے معصوم چہرے ڈھانپ کر اپنی معصوم آواز میں خوش الحانی سے تلاوت کرتی تو دل اور روح میں سرشاری اتر آتی اور استانی جی کے ساتھ ساتھ لارے بھی ان پر نہال ہو جاتی۔ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے اس کی بچیوں کو اس راہ مستقیم پر گامزن کر دیا۔ اس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ اپنی بچیوں کی بہترین تعلیم و تربیت سے وہ سرخروئی محسوس کر رہی تھی، بس اب ایک لگن شدت سے دل میں سمائی تھی جس کے لیے اب وہ ہر نماز کے بعد خصوصی دعا کرتی۔ اس کے کمرے کی بڑی دیوار پر خانہ کعبہ کا خوبصورت فریم آویزاں تھا۔ وہ اس فریم کو عقیدت سے دیکھتی اور دل اور ہونٹوں سے ایک ہی دعا نکلتی: میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، میرے سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ، وہ رکن یمانی، وہ میزاب رحمت، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ میرے اللہ، اب میری یہی لگن ہے کہ مجھے تیرا گھر دیکھنا نصیب ہو جائے، میں صحن حرم میں تیرے آگے سر کو جھکاؤں۔ وہ بڑے جذب کے عالم میں یہ دعا مانگ رہی تھی۔ آمین، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ استانی جی نے اس کی دعا سن کر کہا، تمہاری یہ خواہش اللہ پاک ضرور پوری کرے، مگر جانتی ہو بیٹا، صحن حرم میں سجدہ کرنے کے لیے تمہیں محرم کی ضرورت ہے، اور میرا محرم جانے کہاں ہے اور کب مجھے ملے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان اس کی خواہش شدید کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مل جائے گا، ضرور مل جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ دل سے پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے۔ انشاءاللہ ضرور اور جلد ہی تم اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے گھر حاضری کی سعادت حاصل کرو گی۔ استانی جی کے لہجے کا یقین اسے بہت سکون بخش گیا۔
اور اس کا یقین بھی یقین کامل میں بدلنے لگا۔ میرا محرم، میرا ریان زندگی کے کسی مقام پر تو ملے گا، اور میں مرنے سے پہلے اپنے رب کے گھر حاضری دوں گی انشاءاللہ۔ اس کا یقین اس کا بھرم بن گیا۔ وہ جو اپنے آپ کو شہر محبت کا ہر دروازہ خود بند کرائی تھی اور ان پر قفل لگا کر چابیاں وقت کے سمندر میں پھینک دی تھیں، مگر پھر بھی یقین کا ایک روزن کھلا تھا جو اسے تسلی دیتا کہ اس شہر محبت کی ایک گلی میں ایک دریچہ اب بھی اس کے نام پر کھلا ہے، اور وہ دریچہ ریان کے دل کی دنیا میں اس کے نام پر کھلا ہی رہا۔ اس دریچے سے اس کے انتظار کی امر بے لپٹ گئی تھی جو اسے بند اور بے صدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کے لوٹ آنے کا یقین ریان کی بند آنکھوں کو بھی جگائے رکھتا تھا۔ زندگی کے پے در پے امتحانات کے باوجود اسے اللہ کی ذات کامل پر بھروسہ تھا کہ وہ اس کے صبر کے اجر میں اسے دوبارہ لاریب اور اپنی بچیوں سے ضرور ملوائے گا، کیونکہ اس نے اپنے کسی فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، نیک نیتی کے ساتھ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی کے لیے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ وہ کسی مقام پر اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اب اسے ثمینہ کی حالت زار پر ترس آتا تھا اور دکھ بھی ہوتا۔ اس کے علاج میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اس سے جو ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ اس عرصے میں اسے 2 بار علاج کے لیے ملک سے باہر بھی لے کر گیا، مگر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اب بھی خود سے اٹھنے کے قابل نہ ہو سکی تھی۔ اس کا وجود اب دوسروں کا محتاج تھا۔ اتنا پیسہ اور وقت صرف کرنے کے باوجود وہ ٹھیک نہ ہوئی تو اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لیا، اور ریان جانتا تھا یہ لاریب کے صبر کا خاموش انتقام ہے جو قدرت نے اس سے لیا ہے، جو اس کی اور اس کی ماں حمیدہ بانو کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک بے بس وجود کی طرح بستر پر خاموش پڑی رہتی، وہ زبان جو کسی کا لحاظ کیے بغیر ترکی بترکی جواب دیتی تھی، اب لڑکھڑاتی تھی، اور چہرے اور ہونٹوں کے دائیں طرف کے بگڑے زاویے کی وجہ سے اس کی بات غور سے سننے کے بعد سمجھ میں آتی تھی۔ ریان اس کی یہ حالت دیکھ کر کانپ جاتا، ثمینہ اور حمیدہ بانو کی بے بسی دیکھ کر ان کے لیے آسانیوں کی دعا کرتا۔ وہ ماں تھی، جوان بیٹی ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر بستر سے لگ گئی، وہ کس طرح یہ دکھ برداشت کرتی ہوں گی؟ ریان سوچتا تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور وہ ان کے لیے دعا گو ہو جاتا۔ جو انہوں نے بویا تھا وہ کاٹ رہی تھی، اور بخاری صاحب وہ کب تقدیر کے اس وار کو سہ سکے تھے، اندر ہی اندر اس آتش بے نام سے سلگ رہے تھے۔ اس کی اولاد کو دیکھنے کے لیے اب انہیں عمر بھر ترسنا تھا۔ تب اس کا دل مزید شدت سے دعا کرتا کہ اب اللہ اس گھر اور اس کے دل کی ویرانی کو دور کر دے، ان سناٹوں کو بچوں کی معصوم کلکاریوں سے بدل دے، کہیں سے لاریب اور بچیوں کا سراغ مل جائے۔ وہ زندگی کے ان سالوں کے کسی لمحے میں انہیں بھول نہیں پایا تھا۔ بخاری صاحب نے کئی بار اسے پھر شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی طور پر اپنی زندگی جو لاریب کے نام تھی اب داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ آپ نے لاریب کو برداشت نہ کیا، وہ دل برداشتہ ہو کر چلی گئی، میری زندگی میں ثمینہ کو زبردستی شامل کیا، اور اب اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ اب مزید مجھے کتنا برباد کریں گے بابا آپ؟ اس کا جواب مزید تلخ ہو جاتا۔ بخاری صاحب آہ بھر کر دل تھام کر رہ جاتے۔ گھر کی اداسی کے ساتھ دل کی ویرانی اور وحشت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی بار چاہا کہ اپنے گناہ اور جرم کا اعتراف کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں، مگر تھوڑی بہت جو انا بچی تھی وہ اب بھی آڑے آ جاتی تھی۔ نیند اور سکون کی دوا لینے کے باوجود سکون کی نیند ان سے بہت دور ہوتی جا رہی تھی۔ ریان کی زندگی اور اس گھر کی خوشیوں کو خود انہوں نے برباد کیا، محض ایک ضد نے کیا کچھ نہ بدل ڈالا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر ریان کی اولاد کو اپنی گود میں کھلانے کی چاہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل کی قبر میں دفن کرنا پڑ رہا تھا۔ صفیہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ریان آفس سے واپس آ کر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اپنے کمرے کی تنہائیوں اور وحشتوں سے گھبرا کر وہ باہر لاؤنج میں آ گئے۔ حمیدہ بانو ابھی ثمینہ کے کمرے سے ثمینہ کو اس کی ویل چیئر پر لے کر باہر آئی تھیں کہ اندر سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بیٹی کی تکلیف اور دکھ کا احساس ان کے اداس چہرے سے جھلک رہا تھا۔ بخاری صاحب کو وہاں بیٹھے دیکھا تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ ثمینہ کیسی ہے؟ بخاری صاحب نے پوچھا۔ یہ ہرما نصیب کیسی ہو سکتی ہے بھائی جی؟
جو اکیلی اپنے دکھوں سے لڑ رہی ہے۔ ایک ماں کے لیے یہ صدمہ قیامت سے کم نہیں کہ اس کی جوان بیٹی ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر بستر پر پڑ گئی ہے۔ ہمیں لاریب کی آہوں نے کہیں کا نہیں رکھا بھائی صاحب۔ ثمینہ کی بے بسی دیکھ کر وہ رونے لگی۔ تم ٹھیک کہتی ہو حمیدہ، لاریب کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی سزا ہے جب ثمینہ بھگت رہی ہے۔ انہوں نے کہا تو حمیدہ بانو دکھ سے چیخیں۔ صرف ثمینہ نے زیادتیاں کی؟ حمیدہ بانو نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب، کتنی آسانی سے آپ نے سارے قصور ثمینہ کے کھاتے میں ڈال دیے، جیسے آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ بیٹی کے دکھ نے انہیں بھائی کا احترام بھلا دیا۔ حمیدہ، اس جرم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ آج اعتراف ان کے لبوں پر آ ہی گیا۔ برابر کے نہیں بھائی صاحب، آپ نے اپنی نفرت اور ضد کی وجہ سے مجھے اور ثمینہ کو بھی اندھا کر دیا۔ آپ سب سے زیادہ قصوروار ہیں۔ آپ نے لاریب کو نکالنے میں پہل کی۔ آپ نے اس کی بچیاں چھینی تھیں اور اسے ممتا کے نام پر بلیک میل کر کے اس گھر سے نکل جانے پر مجبور کیا، ورنہ وہ کبھی نہ جاتی اور ریان کا انتظار کرتی۔ اگر آپ کا بس چلتا تو آپ اسے دھکے دینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ آپ نے ریان کو بدگمان کرنے کے لیے کیا کیا نہ الزامات اس پر لگائے۔ وہ خط آپ نے ہی ثمینہ سے لکھوایا اور لاریب سے منسوب کر کے ریان کو اس کی طرف سے بدگمان کیا۔ اس کا موبائل آپ نے چھین لیا کہ وہ ریان سے کوئی رابطہ نہ رکھ سکے، اور اسے ریان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کے لیے بلینک چیک دیا جو اس نے آج تک کیش نہیں کروایا، ورنہ آپ کا بینک بیلنس خالی ہو گیا ہوتا۔ حمیدہ بانو آج ضبط کے سارے بندھن توڑ کر اس طرح پھٹی کہ ان دھماکوں کی گونج ریان اور صفیہ بیگم نے اپنی سماعتوں میں ہی نہیں، اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں محسوس کی۔ ریان اور صفیہ بیگم کچھ دیر پہلے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے اور لاؤنج سے آتی ان دونوں بہن بھائیوں کی آوازوں نے انہیں وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ حمیدہ بانو سے اپنی بیٹی کی تڑپ اور تکلیف برداشت نہ ہو رہی تھی۔ آج انہوں نے اپنے دل کا بوجھ اس کا اعتراف جرم کی صورت اتار پھینکا، اور ان مظالم میں وہ سب شامل تھے جو آج مکافات عمل کی چکی میں پسنا شروع ہو چکے تھے، اور اسی بوجھ تلے دبے ہوئے ریان پر دکھ اور حیرتوں کے جتنے پہاڑ ٹوٹ سکتے تھے ٹوٹ گئے۔ شاید یہ تقدیر کا آخری وار تھا، قسمت کے ترکش کا آخری تیر، جس نے اس کی سماعتوں اور دل کے ساتھ اس کے اعتماد کو بھی بری طرح گھائل کر دیا۔ صفیہ بیگم ان کی باتوں کو سن کر لڑکھڑا گئی تھیں۔ ریان نے انہیں تھاما اور اندر لے آیا۔ انہیں اچانک آتا دیکھ دونوں بہن بھائیوں نے چور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج حمیدہ بانو ایک مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھیں، وہ مجرم جو اپنے جرم کا اعتراف کر چکا تھا اور اپنے شریک جرم کو بے نقاب بھی، اور وہ کوئی غیر نہ تھے، ریان کے بہت اپنے تھے۔ سب کچھ سن اور سمجھ لینے کے بعد ریان کا چہرہ ضبط غم سے سرخ ہو رہا تھا، اور آنکھوں میں نفرت، وحشت اور حیرت لیے وہ بخاری صاحب کی طرف بڑھا۔ اب بخاری صاحب کا سرخ چہرہ ان کی داڑھی کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ ریان ان کے قریب آیا اور ان کے قدموں میں جھک کر بیٹھ گیا۔ بخاری صاحب کا جھکا چہرہ دیکھنا چاہ رہا تھا، جس پر شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ آنسو ریان کے ہاتھ پر گر کر اپنے سارے گناہوں اور جرم کا اعتراف کر گئے۔ بابا، مجھے تو اس بات کا یقین تھا ہی کہ لاریب کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ وہ خود مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ نے ہی اسے نکالا ہوگا، مگر اس بے دردی سے اتنے گھٹیا الزام لگا کر، اس کی ممتا کو بلیک میل کر کے، یہ مجھے یقین نہیں تھا۔ اس نے صرف لاریب کو میری زندگی سے نکالنے کے لیے میری معصوم بچیوں تک کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ آپ کو لاریب پر تو ترس نہ آیا، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، مگر ان معصوموں پر تو ترس آتا جو میرا خون تھی۔ وہ دکھ کی شدت سے چلا اٹھا۔ بخاری صاحب اس کے ہاتھوں پر اپنا چہرہ جھکا کر بے تحاشا رو دیے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم تمہارے مجرم ہیں۔ ہم نے بہت بہت غلط کیا، بہت ظلم کیے۔ میں نے ثمینہ کی خوشیوں کے لیے تمہاری خوشیوں کو آگ لگا دی، تمہاری زندگی برباد کی، لاریب اور بچیوں کو زبردستی اس گھر سے نکال دیا۔ وہ اعتراف کر رہے تھے، آج اتنا کچھ کرنے کے باوجود اسے میرے دل سے نکال سکے۔ ریان نے ان کا آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں اوپر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ نہیں، یہی میری بھول تھی کہ میں اسے تمہاری زندگی سے نکال دوں گا تو وہ تمہارے دل سے بھی نکل جائے گی، اور دیکھ لیں، وہ آج تک میرے دل میں آباد ہے، اور آپ کی ثمینہ برباد۔ گہرے طنز کے ساتھ کہتے وہیل چیئر پر بیٹھی ثمینہ کی طرف دیکھ کر اسے بھی دکھ ہوا، جس کی آنکھوں سے بھی آنسو خاموشی سے بہہ کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہے تھے۔ حمیدہ بانو اب بری طرح رو رہی تھیں۔
صفیہ بیگم اتنی بڑی اور تلخ حقیقت کو جاننے کے بعد اب تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ کسی کی زندگی میں اتنا زہر گھولنے کا انجام دیکھ لیا حمیدہ۔ آج ان نفرتوں کا ناسور تمہاری بیٹی کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ صفیہ بیگم نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، آپ دونوں جو چاہیں ہمیں سزا دے لیں بھابھی، ہم آپ کے مجرم اور گناہ گار ہیں۔ حمیدہ بانو اٹھ کر صفیہ بیگم کے قدموں میں بیٹھنے لگی تو صفیہ بیگم نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں۔ مجھے کیوں گناہ گار کرتی ہو حمیدہ؟ معافی اللہ سے مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک آپ معاف نہیں کریں گی۔ مجھ سے معافی کا کیا فائدہ؟ تم میری مجرم نہیں، لاریب کی مجرم ہو، صفیہ بیگم نے کہا، اور اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ لوگ لاریب سے معافی نہیں مانگیں گے۔ ریان نے ان کے قریب آ کر انہیں اپنی ماں کے قدموں سے اٹھایا۔ حمیدہ بیگم نے اسے گلے لگانا چاہا مگر وہ انہیں صوفے پر بٹھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں اور میری بیٹی اسی نفرت کے مستحق ہیں بیٹا۔ ثمینہ تو اپنی سزا بھگت رہی ہے اور شاید ساری زندگی یہ سزا ختم نہ ہو۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر روز جیوں روز مروں، یہی میری سزا ہے۔ ریان کی نفرت سے منہ پھیر لینے کے بعد وہ بالکل مایوس ہو گئیں اور روتی ہوئی ثمینہ کی ویل چیئر گھسیٹ کر اس کے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی بخاری صاحب کہ آپ اپنی اولاد ہی کو یوں بے اسرا کر کے گھر سے نکال دیں گے۔ زمانے کے رحم و کرم پر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا ان معصوم بچوں کو۔ کیا بگاڑا تھا ان معصوموں نے آپ کا؟ میں اس دن چند گھنٹوں کے لیے اس گھر سے کیا گئی؟ آپ نے قیامت ڈھا دی گھر پر۔ اس گھر کو برباد اور ویران کر دیا آپ نے۔ کیا کوئی اس طرح اپنے گھر کو آگ لگاتا ہے بخاری صاحب؟ آپ کے اندر کی نفرت نے سب کچھ جلا کر راکھ کر ڈالا، اور اس راکھ کے ڈھیر پر آپ ساری زندگی بھی آنسو بہاتے رہیں تو اس راکھ سے اب پھول نہیں کھلنے والے۔ یہ آپ نے ظلم کر دیا بخاری صاحب۔ صفیہ بیگم دکھ کی انتہا پر پہنچ کر ضبط نہ کر پائی تھیں۔ اب وہ اپنے دل کا غبار نکالنے پر مجبور تھیں۔ میرے ہاتھوں سے ان معصوموں کا آخری لمس اور میری سانسوں سے ان کی خوشبو جاتی ہی نہیں۔ آپ نے کیسے انہیں گھر سے نکال دیا؟ آپ کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے بخاری صاحب؟ ہاں میں پتھر تھا، انہوں نے بلند آواز میں اعتراف کیا۔ لمحہ بھر کو خاموش ہوئے، پھر شرمندگی کے احساس تلے دبی ان کی گھٹی گھٹی آواز نکلی، مگر اس پتھر کو رجا کی بے بس موت نے پگھلا دیا۔ میں انا کے ہاتھوں بنا ہوا بت تھا جسے ثمینہ کی بربادی نے پاش پاش کر دیا، اور میرے وجود کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ ان کے ریزے سمیٹتے ہوئے میں اندر سے زخم ہوں، اور اب میں اپنی آگ میں تمام عمر جلتا رہوں گا۔ بخاری صاحب اپنی جھوٹی انا کا خول توڑ کر باہر آئے تو اندر سے کھوکھلے نکلے، بے بس، نامراد، ناکام۔ میری مجبوری دیکھیں بابا، اتنا ظلم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہو جانے کے باوجود آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ سے نفرت نہیں کر سکتا کہ آپ میرے باپ ہیں اور آپ کا احترام مجھ پر لازم ہے۔ کاش آپ نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ آپ کے ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ میں آپ کو کوئی سزا دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، بس صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھے میری بچیوں سے محروم کر دیا، میں بھی آپ کو اپنی شکل نہ دکھاؤں، میں بھی اپنے آپ کو آپ سے دور کر دوں تاکہ آپ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی صورت دیکھنے کو ترسیں۔ میں اس گھر میں ہونے کے باوجود آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ ریان میں اب صبر اور برداشت کا حوصلہ نہ رہا تو اسے یہ آخری حربہ استعمال کرنا پڑا۔ وہ ان سے اپنی ناراضگیوں کا اظہار کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ریان، ریان، وہ اسے آوازیں دیتے رہ گئے، ریان۔ پھر ان کے منہ سے آخری بار صدا ابھری اور ڈوب گئی۔ سر میں اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر نیچے گر گئے۔ صفیہ بیگم سب کچھ بھول کر تیزی سے ان کی طرف لپکیں اور انہیں بامشکل سنبھالتے ریان کو آوازیں دینے لگیں۔ ان کی تڑپ اور بے قراری سن کر ریان باہر آیا تو دیکھا کہ وہ نیچے بیٹھی نیم بے ہوش بخاری صاحب کو بامشکل سنبھالے ہوئے تھیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ریان تیزی سے ان کے قریب آیا اور انہیں سیدھا کیا، مگر اب وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ انہیں لے کر اسپتال پہنچ چکا تھا۔ برین ہیمریج کا شدید اٹیک تھا۔ زندگی تو بچ گئی تھی مگر دائیں طرف کا حصہ کام نہیں کر رہا تھا۔ 3 دن ICU میں رہنے کے بعد انہیں کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی مگر ابھی زیادہ اور کسی قسم کی پریشان کن بات کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور ابھی وہ شدید غنودگی کے زیر اثر بھی تھے، اسی لیے خود بھی بات نہیں کر پا رہے تھے، اور ابھی فالج کے اٹیک کی وجہ سے
بات نہ ہو پا رہی تھی۔ صفیہ بیگم اور ریان ہر لمحہ ان کے پاس تھے۔ حمیدہ بانو کچھ دیر کے لیے آتی تھی اور بھائی کو دیکھ کر چلی جاتی۔ سمینہ کی وجہ سے وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتی تھی۔ ریان دن رات باپ کی تیمارداری میں مصروف تھا اور ان کے علاج اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہسپتال میں کئی دن رہنے کے بعد بخاری صاحب گھر واپس آئے تو ریان سے نظر ملانے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ ریان نے گھر پر بھی ان کے لیے ایک اٹینڈنٹ اور فزیو تھراپسٹ کا انتظام کرا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلدی خود چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، مگر ابھی اس کے لیے صبر آزما وقت درکار تھا۔ ریان آفس سے واپس آتے ہی ان کے کمرے میں چلا جاتا۔ ان کی اسپیچ تھراپی سے ان کے بولنے میں کچھ بہتری آئی تھی، مگر ابھی پوری طرح ان کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ وہ اٹک اٹک کر اپنی بات سمجھاتے۔ جب ریان ان کے پاس بیٹھتا تو خود ان کا ہاتھ تھام کر دھیرے دھیرے سے مساج کرتا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر پوچھنے لگے۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں بابا، اور نہ ہی کوئی بات سوچ کر پریشان ہوں، وہ انہیں تسلی دینے لگا۔ تم ناراض تو نہیں ہو نا؟ وہ اس کی تنبیہ کو نظر انداز کر کے بولے۔ نہیں بابا، میں آپ سے ناراض نہیں۔ وہ وقتی غصہ تھا، بالکل ناراض نہیں ہوں۔ جو ہوا اسے بھول جائیں۔ ریان نے پھر ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر یقین دلایا تو وہ رونے لگے۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ اس نے اپنا حربہ استعمال کیا تو انہوں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ریان نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ کیا کرتا، ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کا سہارا، اور اب اس حالت میں تو وہ بالکل انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کچھ نہ سوچا کریں، وہ پھر بولا۔ کیا تم ریپ کو ڈھونڈ کر لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا تو ریان ان کی بات پر حیران رہ گیا۔ یہ وہ کہہ رہے تھے؟ اس کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے پھر اپنے اندر اٹھنے والی سوزش زدہ بات کہہ دی۔ ریان چند لمحے خاموش بیٹھا رہا تو وہ پھر بولے۔ میری بات بری لگ گئی ہے؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ پھر بولے۔ اتنے سالوں سے ڈھونڈ ہی تو رہا تھا بابا، وہ آہ بھر کر بولا۔ اسے میرے لیے ڈھونڈو۔ یہ بات بدقت انہوں نے بڑی التجا کی تھی۔ ریان نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک سچی لگن اور تڑپ تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتے تھے تاکہ انہیں سکون مل سکے، وہ سکون جو انہیں ڈاکٹر کی دوائیں نہ دے سکیں، اپنی عبادتیں نہ دے سکیں۔ اللہ کے دربار میں حاضری دے کر بھی اطمینان قلب اس کے لیے نہ مل سکا۔ وہ اللہ کی ایک گناہ بندی کے مجرم تھے۔ جب تک وہ انہیں معاف نہ کرے گی، اللہ بھی معاف نہ کرے گا۔ لاکھ سجدوں میں آنسو بہائے مگر سکون قلب نہ مل سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں پھر کوشش کروں گا بابا۔ میری تو دل سے خواہش ہے کہ میں انہیں دوبارہ دیکھ سکوں۔ ریان نے انہیں اطمینان دلانے کے لیے وعدہ کر لیا اور سوچنے لگا، کاش یہ سب کچھ بابا نے پہلے کہا ہوتا یا ایسا قدم اٹھایا ہی نہ ہوتا، مگر اس کے نصیبوں میں بچھڑنا تھا اور قسمت کے اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار کہاں تھا۔ اللہ تمہاری خواہش پوری کرے۔ ان کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل رہے تھے۔ سبز رتوں کا وہ سب سے تناور پیڑ اب ذرا سی ہوا کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ اب ریان کو ان کی بے بسی پر ترس آنے لگا تھا۔ تقدیر اپنا انتقام کتنی خاموشی سے لیتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے وجود کی تناور پیڑ کی جڑیں تک اپنی جگہ سے اکھڑ جاتی ہیں، اور اب بخاری صاحب کے وجود کی ہی نہیں، گھر کی بنیادیں تک ہل چکی تھیں۔ در و دیوار پر اداسیوں کی اگی ہوئی آکاش بیلیں، نامرادیوں کے سائے پورے گھر پر پھیلا چکی تھیں۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ خوشی کے کسی وجود کا نام و نشان تک نہ رہا تھا۔ بیماریاں، پریشانیاں، اداسیاں، ویرانیاں، وہ اپنی اپنی ذات کے دکھ۔ ریان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ سب تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے، مگر وہ اور صفیہ بیگم بے جم سزاؤں کی چکی میں پس رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے گھر پر کسی آسیب کا سایہ ہے جس نے اس گھر کی خوشیوں کو کسی اندیکھی آنکھ میں جھونک دیا ہے۔ کئی مہینوں کی تھراپی کے بعد بخاری صاحب اب ویل چیئر پر بیٹھنے لگے تھے اور زبان کی لڑکھڑاہٹ کسی حد تک کم ہو گئی تھی، مگر سمینہ کی حالت بدستور خراب تھی۔ جاوید اکثر بخاری صاحب کی عیادت کے لیے آتا تھا
اور وہ دیکھ رہا تھا کہ مکمل صحت یابی نظر نہ آ رہی تھی۔ ان سے مل کر اور سمینہ کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوا۔ ریان کا بہترین اور مخلص دوست تھا جس سے ریان کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ اس سے ریان کی بے بسی اور پے در پے پریشانیاں دیکھی نہ جا رہی تھیں۔ وہ اکیلا ان حالات سے نپٹتے ہوئے تھک سا گیا تھا۔ گھر کے حالات، بخاری صاحب اور سمینہ کی بیماریوں نے اسے اتنا پریشان کر رکھا تھا کہ وہ کاروبار بھی ٹھیک طرح سے توجہ نہ دے پا رہا تھا۔ ہر طرف سے مسائل میں گھرا ریان جاوید کو بہت کمزور اور بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ میرا ایک مشورہ مانو گے؟ جاوید نے اس کی پریشان حالت دیکھ کر دکھ سے کہا۔ کیا؟ ریان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ تم نے سمینہ کا ہر طرح کے علاج پر بہت پیسہ اور وقت بھی لگا کر دیکھ لیا، معمولی افاقے کے سوا کچھ نہ ہوا۔ گھر پر بیماریوں اور پریشانیوں نے دھاوا بولا ہوا ہے۔ اب تو تمہیں کاروباری مسائل بھی درپیش ہو رہے ہیں اور کوشش کے باوجود سکون نہیں۔ گھر میں بچوں کی رونق نہ ہونے کی وجہ سے اداسی اور وحشت چھائی رہتی ہے۔ ریان نے گہری سانس لی۔ میں کیا کروں جاوید؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے گھر اور تمہارے دل کی خوشیاں لوٹ آئیں، گھر میں سکون ہو اور بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات مل جائے، اور سب سے بڑھ کر لاڑے بھابھی اور بچیاں مل جائیں۔ جاوید نے بڑے خلوص سے کہا۔ بہت کچھ کر کے دیکھ لیا ہے جاوید، ہر طرح کا علاج تو کرا کر دیکھ لیا۔ ریان نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ روحانی علاج کی طرف تمہارا دھیان کیوں نہ گیا؟ جاوید نے پوچھا۔ روحانی علاج؟ ریان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، یہ علاج بھی کرا کر دیکھ لو، میرے ساتھ چلو، مجھے یقین ہے وہاں تمہارا کام بن جائے گا۔ جاوید نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ یعنی کہ اب میں پیروں اور مزاروں کے چکر کاٹوں؟ میں ان جعلی پیروں کے چکروں میں نہیں پڑوں گا۔ ریان نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ جعلی پیر نہیں ہے، وہ ایک اللہ والی بہت نیک خاتون ہیں، اللہ کی مخلوق کے واسطے بے لوث کام کرتی ہیں۔ ان کے دم اور بتائے وظائف میں بہت تاثیر ہے۔ بیماری، گھریلو پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے کلام سے علاج کرتی ہیں اور 1 روپیہ نہیں لیتی۔ شاید اسی لیے اللہ نے انہیں تاثیر عطا کی ہے۔ تم ایک بار میرے ساتھ چل کر تو دیکھو۔ جاوید اصرار کرنے لگا۔ میرا دل نہیں مانتا، اور تم کب سے ان چکروں میں پڑ گئے؟ کیسے جانتے ہو اس خاتون کو؟ میں تو نہیں گیا، مگر تمہاری بھابھی کی ایک جاننے والی خاتون جانتی ہیں، وہی بتاتی ہیں کہ وہ اللہ والی خاتون بہت اچھا علاج کرتی ہیں، سینکڑوں لوگوں کو ان سے شفا ملی ہے۔ تم جانتے ہو نا، ابھی کچھ دن پہلے یاسر کتنا سیریس بیمار تھا اور آرام نہ آ رہا تھا، تو وہ تمہاری بھابھی اور یاسر کو ان خاتون کے پاس لے کر گئی تھی۔ جاوید نے اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا۔ انہوں نے تمہاری بھابھی کو 3 دن اپنے آستانے پر بلا کر بچے کو دم کیا اور پہننے کے لیے قرآنی آیات کے تعویذ دیے۔ اللہ کے فضل سے اب یاسر بالکل ٹھیک ہے۔ بہت فائدہ ہوا ان سے، جاوید بڑے اعتقاد سے بتا رہا تھا۔ مگر ریان ہچکچایا۔ تم ایک بار چل کر تو دیکھو، دل مانے تو علاج کرانا، نہ مانے تو تمہاری مرضی، مگر مجھے لگتا ہے وہاں تمہارے جانے سے فائدہ ہے۔ ایک بار جانے میں کیا حرج ہے؟ جاوید اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوچتا ہوں۔ ریان لیپ ٹاپ بند کر کے سوچنے لگا۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گا، جاوید نے پھر کہا۔ امی سے بات کروں گا اس سلسلے میں، وہ بولا۔ ہاں ضرور، آنٹی کو ضرور ساتھ لے کر جانا، وہ خاتون صرف خواتین سے ہی بات کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کچھ راضی نظر آنے لگا۔ میں تمہارے لیے دل سے دعا گو ہوں میرے دوست، جاوید نے جاتے ہوئے کہا۔ جاوید کے جانے کے بعد ریان نے صفیہ بیگم سے بات کی تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جہاں اتنے مہنگے علاج کرائے، وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لو، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے طریقے سے پڑھ کر دم کریں گی۔ مگر ہم سمینہ کو کیسے لے کر جائیں گے؟ ریان نے پریشان ہو کر کہا۔ ابھی اسے لے جانے کی ضرورت نہیں، پہلے مجھے جا کر دیکھنے اور بات کرنے دو، انہوں نے کہا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ دن بھر کے تھکے ماندے سورج کی آج کی مسافت اب گھنے درختوں میں ڈوبتی کرنوں کے ساتھ تھک کر اتر آئی تھی۔ شام کی اداسیوں میں اب معصوم پرندوں کے سر بھی مدھم ہو گئے تھے، مگر ایک مسافر اب بھی اس کی تلاش میں امید کے چراغ لے کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روشنی ناتمام ہو گئی تو رضیہ بی بی نے صحن کا بلب روشن کیا، اسی وقت دروازے کی دستک پر چونک گئیں۔
اندر استانی جی اور لارے مغرب کی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ دیکھو تو رضیہ کون ہے دروازے پر؟ اس وقت استانی جی نے کھڑکی کی سلاخوں سے باہر جھانک کر دیکھا۔ رضیہ بی بی دروازے پر گئی، سامنے دو خواتین اور دو مردوں کو دیکھ کر حیران ہو گئیں اور استانی جی کو اندر بتانے چلی آئیں۔ استانی جی نے نیت باندھنے سے پہلے باہر جھانکا اور باہر کھڑے سائل کو دیکھ کر انکار نہ کر سکیں۔ رضیہ بی بی کو انہیں اندر بٹھانے کی ہدایت کی۔ نماز پڑھ کر انہوں نے لاریب کو اندر رہنے کے لیے کہا اور خود حجاب باندھ کر باہر چلی گئیں۔ لاریب نے صحن میں کھلنے والی کھڑکی کا ایک پٹ تھوڑا سا کھول کر در سے باہر جھانکا۔ کوئی دل پر پاؤں رکھتا بے دھڑک اندر چلا آیا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا اور پھر جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ سورج ڈوب گیا مگر اس کے دل کی دنیا میں آسمان محبت پر اس کا چاند طلوع ہو گیا۔ اس کا دل آنکھوں میں کھچ آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے کو حجاب میں چھپا لیا کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ سامنے تخت پر صفیہ بیگم کے ساتھ دو خواتین بھی بیٹھی تھیں۔ صفیہ بیگم کو وہ پہچان چکی تھی اور ان دو خواتین کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور سامنے کرسی پر اس کی ساری کائنات براجمان تھی۔ ہاں، وہ ریان ہی تھا، اس کا اپنا ریان، اس کے دل کا محرم۔ نظریں جھکائے بیٹھا وہ بہت کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ زرد بلب کی روشنی میں اس کے چہرے کی زردیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ ریان یہاں کیسے اور کیوں؟ کیا وہ اسے تلاش کرتے آیا ہے؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ کئی سوال اس کے ذہن میں ابھر آئے۔ اتنی مدت بعد اسے دیکھا تھا۔ وہ چند گز کے فاصلے پر تھا مگر 6 سال کی طویل مسافت اور فاصلے اب بھی ان کے درمیان حائل تھے۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا مگر وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دید کو ترسی مدتوں کی پیاسی نگاہیں اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھیں۔ دل آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا اور دھڑکنیں اس کے نام کا ورد کرنے لگی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ریان بھی اٹھ کر کھڑا ہوا تو غیر ارادی طور پر اس نے ایک مانوس سی خوشبو کا احسار اپنے ارد گرد محسوس کیا۔ نگاہیں اس خوشبو کے تعاقب میں اس ادھ کھلے دریچے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس دریچے کے در سے جھانکتا سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند چہرہ جس کی صرف ستارہ آنکھیں اسے نظر آئی تھیں۔ لاریب اس کی نگاہ کا کرب اپنی آنکھوں میں محسوس کر کے فوراً پیچھے ہٹ گئی مگر اس کی نگاہ ریان کے دل میں اتر گئی تھی۔ حجاب میں سے صرف اس کی روشن آنکھیں ہی سب کچھ پھر لوٹ رہی تھیں۔ ریان نے اس کے پیچھے ہٹ جانے پر اپنی نظریں ہٹا لیں۔ بس پھر ایک لمحے میں جانے کیا جادو تھا کہ اسے اپنا دل اس حجاب میں الجھا محسوس ہوا۔ ایک کشش تھی جو اسے کھینچے جا رہی تھی مگر وہ بھی کہاں رک سکتا تھا۔ وہ صفیہ بیگم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اجنبی بن کے جو گزرا ہے ابھی تھا کسی وقت میں اپنا لوگو۔ لاریب بھی وہاں سے پلٹ آئی مگر دل جانے والے کے ساتھ چلا گیا۔ وہ بے قراری سے دوسری کھڑکی کی طرف آئی جو باہر گلی کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے دیکھا وہ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور اب ریان اپنی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ رہا تھا۔ صرف ایک نگاہ ملی تھی اور اس ایک نگاہ میں دنیا سمٹ گئی۔ ریان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی گاڑی میں گیت بجنے لگا جس کے اس شعر نے لاریب کو بے قرار کر دیا۔ فقط ایک ملاقات مانگی ہے تم سے، نظر کو ملائیے گا، گزر جائیے گا۔ گاڑی ریورس ہو کر جا چکی تھی اور پرسوز گیت کی آواز دور تک سنائی دے کر مدھم ہوتی گئی اور وہ اس کے سحر میں کھوئی رہی جو اس کے دل کی آواز بن گیا۔ وہ صرف نظر ملا کر ہی تو اور بغیر ملاقات کیے گزر گیا تھا۔ وہ دل کی دھڑکنوں کو بامشکل قابو میں کرتی کھڑکی بند کر کے پلٹ آئی۔ استانی جی اندر آ گئیں۔ استانی جی، وہ دیکھا آپ نے؟ وہ ریان تھا استانی جی، وہ خاتون اس کی والدہ۔ لاریب سے ضبط ہی نہ ہوا۔ استانی جی سے اس کی بے قراری چھپی نہ رہی۔ میں جانتی ہوں، میں نے ریان کو پہچان لیا تھا، اسی لیے تو ابھی اس کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور اسے اندر آنے کی اجازت بھی اسی لیے دی اور تمہیں بھی باہر آنے سے اسی لیے منع کیا۔ وہ کس لیے آیا تھا استانی جی اور کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ میری تلاش میں آیا تھا۔ ایک ہی سانس میں وہ کئی سوال پوچھ گئی تو استانی جی اس کی بے تابی پر مسکرا دیں۔ اسے یہ تو نہیں پتہ چلا کہ تم یہاں ہو مگر اب پتہ چل جائے گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ اب تمہارے امتحان اور آزمائش کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ تمہاری طویل آزمائش کے اجر میں تمہارے صبر کا ثمر اب پک کر تیار اور تمہارے خالی دامن کو سیراب کرنے کے لیے برقرار۔ وہ مسکرائیں تو حیرت سے انہیں دیکھنے لگیں۔
مبارک ہو بیٹی، تم نے اپنی آزمائش میں پورا اتر کر یہ امتحان کامیابی سے پاس کر لیا۔ تمہاری 6 سال کی آبلہ پائی کے زخموں کے پھول بننے کا موسم آ گیا ہے۔ اب تمہاری منزل دو گام پر ہی ہے۔ استانی جی نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ میں سمجھی نہیں استانی جی، وہ کیوں آئے تھے؟ مکافات عمل، وہ فوراً بولی، اسے حیران پریشان دیکھ کر پھر اپنی بات کی وضاحت کرنے لگیں۔ اس گھر کو تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں نے ایک ویران کھنڈر بنا دیا ہے۔ اپنے گھر کی ویرانیوں اور بیماریوں کے روحانی علاج کے لیے آئی تھیں۔ مکافات عمل، لاریب چونکی، مگر ریان اور صفیہ آنٹی تو کوئی قصوروار نہیں۔ ریان کے بعد ایک آنٹی صفیہ ہی تو میری ہمدرد تھیں اس گھر میں، پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کہتے ہیں نا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو اسی طرح وہ بھی ان مسائل کا شکار ہوئے ہیں، اور ریان میاں خود یہاں نہیں آئے۔ استانی جی نے بیڈ پر بیٹھتے کہا، اسے یہاں اللہ کی رضا لے کر آئی ہے۔ یہ سب سونے رب کے حکم کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اس نے ہر کام کا وقت اور مقام مقرر کر رکھا ہے، اور اب وہ وقت آ گیا کہ تم دونوں کی طویل اور صبر آزمائش کا بہترین اجر عطا کیا جائے۔ استانی جی نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کل پھر آئیں گے، اور کل ہم ان کے ساتھ ان کے گھر جائیں گے، اور میں ساری صورتحال کا جائزہ لوں گی۔ آپ تو بہت مجبوری اور مشکل ہو تو کسی کے گھر جا کر ان کا علاج کرتی ہیں۔ وہ حیران تھی کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ ان کی بھی مجبوری ہے، جس کا علاج کرنا ہے وہ یہاں نہیں آ سکتی، اس لیے ہمیں جانا ہوگا۔ یہ حکم الہی بھی ہے۔ اب انہیں علاج سے زیادہ تمہاری معافی کی ضرورت ہے، اور یہی ان کا اصل علاج اور نجات ہے۔ استانی جی کی وضاحت کے باوجود وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ پریشان نہ ہو، سب تمہاری اور ریان کی بہتری کے لیے ہی تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب کل کی تیاری کر لو۔ اور بچیاں، وہ بولی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گی، آخر ان کے باپ دادا کا گھر ہے۔ استانی جی نے گہری مسکراہٹ سے کہا۔ لاریب کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اس اچانک مل جانے اور زندگی کے سارے دکھ سمیٹ لینے والی خوشی کا استقبال کس طرح کرے۔ رات بھر اسے نیند نہ آ سکی۔ استانی جی بھی اپنی ڈائری میں بہت دیر تک وظائف تحریر کرتی رہیں۔